أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. وہ کہاں تک ہوا تھا؟ یخشاہا ہو گیا تھا. لم حرف نفی و حرف جزم، قلب جزم لکھا ہوا ہے. حرف نفی و حرف جزم یا عامل جزم. ٹھیک. یلبسو فعل و فاعل، جملہ در محل رفع خبر برائے کانا. لم یلبسو کیا ہے؟ لم حرف نفی ہو گیا، یلبسو فعل و فاعل. اب یہ پورا جو جملہ ہے وہ محل رفع میں ہے اور خبر ہے کس کے لیے؟ جو اوپر کانا گزرا ہے. الا حرف استثناء، اور استثناء بھی یہاں پہ کیا ہے مولانا؟ مفرغ ہے. چونکہ استثناء مفرغ ہے لہذا ما بعد آن بحسب عامل ما قبل اعراب دادے میں شبہ. سمجھ رہے ہیں مولانا؟ استثناء مفرغ میں جو حکم الا سے پہلے والے کا ہوتا ہے یا جو اعراب الا سے پہلے والے کا ہوتا ہے وہی اعراب الا کے بعد کا ہوتا ہے. لہذا اس کے بعد والے کو اعراب دینے کے لیے اس کے پہلے والے کے اعراب کو دیکھنا ہوگا. جو اعراب ما قبل کا ہے وہی اعراب ما بعد کا ہوگا. چلو اس کے بعد اشیاء ظرف زمان متعلق بے یلبسو. ٹھیک. اس کے بعد او حرف عطف زحاہا مضاف مضاف الیہ عطف بر اشیاء، او کے ذریعے سے عطف ہوا ہے. و جملے کانا با اسم خبرش استینافی است، اور جو اوپر سے کانا سے جملہ شروع ہوا تھا اس کا اسم اور جو اس کی خبر ہے یہ پورا جملہ استینافیہ. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں جملہ استینافیہ محل اعراب نہیں رکھتا. یہ ابھی تک جو آیتیں پڑھی تھی ان آیتوں کا تجزیہ اور ترکیب کامل ہو گیا ہے. اب نیا سورہ شروع ہو رہا ہے، سورہ عبس. ٹھیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی او یذکر فتنفعہ الذکری اما من استغنى فانت له تصدى وما عليك الا يزكى واما من جاءك يسعى وهو يخشى فانت عنه تلهى. ترجمہ: رو درہم کشید. روئی درہم کشید عربی میں ابسا کا، عربی میں جو کلمہ ابسا آیا فارسی میں اس کو کہتے ہیں رو درہم کشید، یعنی اپنا منہ بگاڑ لیا. سمجھ رہے ہیں؟ یا پھیر لیا. جب انسان کسی سے ناراض ہوتا ہے یا جب کسی کی طرف نہیں دیکھنا چاہتا ہے تو کس طریقے سے کرتا ہے نا؟ منہ پھیر لینا، منہ بگاڑ لینا، وہ اس طریقے سے. روئی درہم کشید، اپنا چہرہ موڑ لیا، بگاڑ لیا، جو بھی آپ کہیں. وروئی گردان، اور اپنا منہ پھیر لیا. عبس وتولی، یہ اس کا ترجمہ ہے. روئی درہم کشید وروئی گردان، منہ بگاڑ لیا اور پھیر لیا، گھما لیا دوسری جانب. ان جاءہ الاعمی، جب ایک نابینا ان کے پاس آیا.
چون جب نابینائی ایک نابینا اعمی یا نابینا جاءہو اس کے پاس آیا. یہ پوری ایک داستان ہے، کیونکہ تفسیر کی کلاس ہے نہیں کہ داستان سنائی جائے آپ کو. ٹھیک ہے، ایک نابینا خدمت میں آیا، پاس آیا تو اس کو دیکھ کر کے منہ بگاڑ کر گھما لیا. وما یدریک لعلہ یزکا، بچی دانی تمہیں کیا پتا، تمہیں کیا پتا شاید وہ پاکیزگی کو قبول کر لے، شاید وہ تزکیہ کر لے، تزکیہ قبول کرے، شاید پاکی بے پذیر ہے، شاید پاکیزگی کو قبول کر لے، تزکیہ قبول کر لے. او یذکرو، یا ہو سکتا ہے کہ کچھ نصیحت حاصل کرے. فتنفعہ الذکریٰ، اور نصیحت اسے فائدہ پہنچائے. اور یذکرو، ممکن ہے کہ نصیحت حاصل کر لے اور نصیحت انہیں فائدہ پہنچا دے. اما من استغنا، لیکن وہ شخص جس نے خود کو بے نیاز سمجھا. اما لیکن من جس نے استغنا خود کو بے نیاز جانا. فأنت له تصدی، پس تم اس کی طرف رخ کرو. فأنت له، پس تم اس کے لیے تصدی رخ کرو، اس کی طرف توجہ دو. وما علیک الا یزکا، وما علیک، اور تمہارے اوپر کچھ نہیں ہے اللہ یزکا، اگر وہ پاکیزگی قبول نہ کرے. وما علیک، اور آپ پرواہ مت کیجیے اگر وہ پاکی قبول نہیں کرتا. وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، لیکن وہ شخص جو آپ کے پاس آیا اور جس نے سعی و کوشش کی. وَهُوَ يَخْشَىٰ، اس حال میں کہ اس کے دل میں خوف اور ڈر تھا. فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ، پس تم اس سے اعراض کرو، تم اس سے اسے نظر انداز کرو. بس تم چلیں. اب یہ جتنے بھی کلمات ہیں عبارت میں، آیت میں، جب تجزیہ کریں گے تو ہر لفظ کا لغوی اور اصطلاحی معنی بیان کریں گے. لہذا اب تجزیہ جو شروع ہو رہا ہے ادھر توجہ دیں آپ لوگ. تجزیہ اب ایسا روئی درہم کشید، چہرہ بگاڑ لینا. روئی درہم کشید، چہرہ بگاڑ لیا. فعل ماضی الثلاثی مجرد، اب ایسا فعل ماضی ہے، ثلاثی مجرد ہے. باب فعل ابسا یا ابسو، فعل یفعل از مادہ ابس و ابوسس، مادہ اس کا ابس اور ابوس ہے. ولازم و متعدی بکار می ربد، یہ لازم اور متعدی دونوں طریقے سے استعمال ہوتا ہے، لازم بھی آتا ہے اور متعدی بھی آتا ہے. در صورت لازم بودن بمعنی ترشرو شدن، جب یہ لازم استعمال ہوتا ہے تو ترشرو یعنی جو بڑے غصے والا ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں، چہرہ بگاڑنے والا، جس کے چہرے پہ کبھی آپ کو تبسم، شادمانی، خوشی کے آثار نہیں دکھیں گے، اس معنی میں. ترشرو اپنے کہتے ہیں کھڑوس، اپلو خروس جس کو کہتے ہیں، ہاں یہ معنی دے گا.
در صورت لازم بودن، لازم ہونے کی صورت میں بمعنی ترشرو شدن، ترشرو ہونا، ترشرو یعنی کیا کہیں گے اس کو اردو میں، اس کا مترادف کیا ہے گا؟ ترشرو، ہاں، وچین افتادن میان دو ابروز، یہ دو ابروؤں کے درمیان شکن پڑ جانا، ایسے چہرہ بگاڑنا کہ دونوں ابروؤں کے درمیان کیا ہو مولانا؟ شکن پڑ جائے، تو اس معنی میں ہے منہ بگاڑنا، سمجھ رہے ہیں؟ در صورت متعدی بودن بمعنی ترشروئی کردن و درہم کشیدن می آیا، اور متعدی ہونے کی صورت میں ترشروئی کرنا اور چہرہ بگاڑ لینا ہے نا، یہ معنی میں ہے۔ تولا روئی گرداندن، تولا یعنی منہ پھیر لینا، روئی گرداندن یعنی منہ پھیر لینا، فعل ماضی اسباب تفاعل، یہ تولا فعل ماضی ہے اور باب تفاعل سے ہے۔ ان فعل زمانی کی بے وسیلے ان متعدی می شود بمعنی اعراض کردن و روی گرداندن شدن می آید، مانند تولا عنہ کہ در اینجا نیز همین معنی مراد است، و زمانی که به نفسه تعدی کند بمعنی دیگری، همچون به عہدے گرفتن و دوست گرفتن و ولایت دادن می آید کہ در اینجا ان معنی مراد نیست۔ کہہ رہے کہ تولا دو طریقے سے متعدی ہوتا ہے، کبھی ان کے ذریعے سے متعدی ہوتا ہے اور کبھی متعدی بنفسه ہی ہوتا ہے۔ کسی حرف جر کے ساتھ متعدی ہوتا ہے تو وہ ہے ان کے ساتھ متعدی ہوتا ہے، اور جب یہ ان کے ساتھ متعدی ہوتا ہے تو اعراض کرنا، منہ پھیر لینا، گھما لینے کے معنی میں آتا ہے، اور یہاں پر اسی معنی میں ہے، یہی معنی مراد ہے۔ تولا ان متعدی با ان ہے، جس کے معنی ہے منہ پھیر لینا، چہرہ گھما لینا، اور جب یہ بے نفس ہی متعدی ہوتا ہے بغیر حرف جر کے تو اس کا معنی دوسرا ہوتا ہے، جیسے ذمہ داری قبول کرنا، دوست بنانا، ولایت رکھنا، یہ اس طریقے کے معنی ہیں۔ یہاں پر یہ دوسرا معنی مراد نہیں ہے، بلکہ پہلے والا معنی جو متعدی با ان ہے، منہ پھیر لینا، منہ گھما لینا، اس کے معنی میں ہے، ٹھیک۔ ان جاءہ الاعمى، اعمى یعنی نابینا، صفت مشبہہ، بر وزن افعل، در علم صرف آمده است کہ اگر فعل ثلاثی مجردی دلالت بر رنگ یا عیب یا خلقت کند صفت مشبہ است، یعنی الاعمى صفت مشبہ ہے، بر وزن افعل، یہ صفت مشبہ کیسے ہے بھائی الاعمى؟ کہنے کہ صرف میں آپ کو بتایا گیا، علم صرف میں، کہ اگر فعل ثلاثی مجرد ہے اور اس کی دلالت کسی رنگ پہ، کسی عیب پہ یا خلقت پہ ہو تو اسے صفت مشبہ کہیں گے۔ حقیقت میں فعل ہے لیکن رنگ اور عیب اور خلقت پر دلالت کی وجہ سے صفت مشبہ، وہی کریں گے۔ الاعمى معنی ہے اس کا نابینا، اندھا، یہ صفت مشبہ ہے بر وزن افعل الاعمى، در علم صرف آمده است، یعنی کہ علم صرف میں آیا ہے کہ اگر فعل ثلاثی مجردی، کہ اگر کوئی فعل ثلاثی مجرد دلالت بر رنگ یا عیب یا خلقت کند، رنگ یا عیب یا خلقت کے اوپر دلالت کرے تو صفت مشبہ بر وزن افعل میں آیا، تو اس کا صفت مشبہ افعل کے وزن پہ آتا ہے۔ وہ مؤنث ان فعلا، اور
مولانا اس کا مؤنث بروزن فعلا آتا ہے. لہذا کوئی بھی فعل اگر ثلاثی مجرد ہے اور اس کی دلالت ان تین معنوں میں سے رنگ ہو، عیب ہو، خلقت ہو، سمجھ رہے، تو اس کا صفت مشبہہ بروزن فعل آئے گا اور اس کی مؤنث بروزن فعلا آئے گی. جیسے احمر، حمرا، فعلا کیا ہے؟ فعلا، فعلا نہیں ہے، وہ افعال تفصیل ہے. یہ صفت مشبہہ ہے افعل فعلا. جیسے احمر، ہمارا، احمر صفت مشبہ زیادہ سرخ، ہمارا اسی کی مؤنث ہے، سرخ رنگ. اعرج و ارجا، اعما اور اعما، کیا ہے؟ اعما. چلے، وما یدریک، یدری دانا می کند، کیا ہے؟ دانا می کند، دانا بناتا ہے، با علم بناتا ہے. جاننا، درک کرنا، سمجھنا. ٹھیک ہے مولانا. یدریک فعل مضارع اسباب افعال، ادرک یدرکو باب افعال سے ہے. وبمفعول اول خود بنفسه وبمفعول دومش بوسیلہ با تعدی میں گنا. کہ یہ دو مفعولی ہے، پہلے مفعول کی طرف بنفسه ہی متعدی ہوتا ہے اور دوسرے مفعول کی طرف با کے ذریعے متعدی ہوتا ہے. ٹھیک ہے مولانا. ادرک یدرکو ادراک، یہ متعدی، یہ دو مفعولی ہے، دو مفعول کی طرف متعدی ہوتا ہے. پہلے والے مفعول کی طرف بنفسه ہی ہوتا ہے بغیر حرف جر کے وسیلے کے، اور دوسرے مفعول کی طرف حرف با کے ذریعے متعدی ہوتا ہے. جیسے ادر الرجل بکذا، یا ادر الرجل بکذا اعلمہ بہی. ٹھیک. ان فعل در خطاب استفہامی مانند ان آیت شریف اصطلاح شده است و به معنی چه میدانی. کہ یہ جو فعل ہے یہ خطاب استفہامی میں کیا ہے؟ استعمال ہوتا ہے. جیسا کہ آیت شریفہ استفہام کے لیے آتا ہے، سوال کے لیے. خطاب میں آپ کسی سے گفتگو کر رہے ہیں، گفتگو کرتے کرتے اگر استفہام کرنا ہو تو یہ کہ وما یدریک، تم کیا جانو. و بے معنی چھ میدانی، تم کیا جانو، اس معنی میں آتا ہے. پس ما ادراک و ما یدریک ہر دو بے معنی ما تدری استعمال میں شبال، یعنی تم نہیں جانتے. ٹھیک. لعلہ یزکا، یزکا پاک گردد، پاک ہو جائے، پاک ہونا. یزکا پاک گردد، پاک ہو جائے، پاکی پذیرت، پاکی قبول کر لے. فعل مضارع اسباب تفاعل، یہ فعل ماضی کا صیغہ ہے اور باب تفاعل سے. اصل آن یتزکا بودے است، یہ یزکا اصل میں کیا تھا مولانا؟ یتزکا تھا. طبق قاعدے خصوصی ان باب، باب تفاعل کا جو خصوصی قاعدہ ہے، اس قاعدے کے مطابق تا جو باب ہم جنس فاعل فعل سا گردید. سمجھ رہے ہیں؟ تو جو تا تھا اس باب کا، جو فاعل فعل کی جگہ تھا، وہ زا میں تبدیل ہو گیا اور پھر زا کا زا میں ادغام ہو گیا، ہو گیا یزکا. اصل تھا یتزکا.
ہمچنین اس یذکرو در آئے بات جس طریقے سے یزکا ہے باب تفاعل سے، اور اصل میں یہ یتزکا تھا پھر یزکا ہو گیا، ویسے ہی یذکرو اصل میں کیا تھا؟ یتذکرو، وہ بھی باب تفاعل سے تھا، اس کا تا زا سے بدل گیا اور پھر زا میں ادغام ہو گیا۔ در مورد تزکا کی مصدر انفیلس، کہہ رہے ہیں کہ تزکا کی جو اس فعل کا مصدر ہے، در تجزیہ آیہ 18 سورہ نازعات توضیحات لازم گزشت، کہہ رہے ہیں کہ اس کے بارے میں جو سورہ نازعات کی آیت نمبر 18 تھی، جو تجزیہ میں تمام توضیحات گزر چکی ہیں، لہذا اب دوبارہ تکرار نہیں کریں گے۔ یذکرو یاد آورد، پند گیرد، یاد کرے، نصیحت حاصل کرے، یہ معنی ہے اس کا۔ فعل مضارع باب تفاعل و متعدی یک مفعولی اس، یہ کیا ہے؟ مفعولی، کیا نام ہے؟ ایک مفعول چاہتا ہے، یہ متعدی ہے، ایک مفعولی ہے۔ فتنفعہ، تنفعو سود برسانت، تنفعو فائدہ پہنچائے، فعل مضارع ثلاثی مجرد، نفع ینفعو، فعل یفعلو، یہ بھی ایک مفعولی متعدی ہے اور ایک مفعول چاہتا ہے۔ ٹھیک، اس کے بعد آئیے استغنا، استغنا بے نیاز شد، بے نیاز ہو گیا، در انجا یعنی بے نیاز شد، و خود را از پندتو و از قرآن بے نیاز دانست۔ کس طریقے کی بے نیازی؟ جہاں پر بے نیاز سے مراد یعنی تمہاری نصیحت اور قرآن کی اس کو ضرورت نہیں ہے، قرآن اور تمہاری نصیحتوں سے یہ بے نیاز ہے، نہیں سے آپ کی نصیحت کی ضرورت ہے اور نہیں قرآن کی ضرورت ہے۔ یا مالدار و تونگر شد، استغنا کا مطلب یہ بھی ہوتا مالدار ہو گیا، امیر ہو گیا، فعل ماضی ہے اور باب استفعال سے ہے۔ ودر ان معنی لازم ہے، اس معنی میں یہ کیا ہے مولانا؟ بے نیاز ہو گیا، لازم ہے۔ و زمانی کی بے طلب و درخواست بے نیازی باشد، اگر بے نیازی کی طلب اور درخواست ہو تو پھر متعدی ایک مفعولی ہو جاتا ہے، جیسے استغن اللہ، از خدا طلب بے نیاز شدن نمود، اللہ نے اسے طلب سے بے نیاز کر دیا۔ استغن اللہ، از خدا طلب بے نیاز شدن نمود، یعنی خدا سے بے نیاز ہونے کی طلب کی، اللہ سے بے نیاز ہونے کی طلب کی۔ ابھی جہاں چونکہ درخواست بے نیازی ہے، طلب ہے بے نیازی کی، اس لیے یہاں پر متعدی ہے۔ تصدہ، تصدہ میں رومی آوری، رومی آوری یعنی تم توجہ کرتے ہو، رخ کرتے ہو، چہرہ کرتے ہو۔ رومی آوری فارسی میں یعنی روبرو ہونا، سامنے آنا، کسی کی طرف توجہ دینا۔ فعل مضارع مخاطب، اسباب تفاعل، تصدہ فعل مضارع مخاطب ہے، حاضر کا صیغہ ہے فعل مضارع کا، اور باب تفاعل سے اور لازم ہے، اور متعدی بھی ہوتا ہے لیکن لام کے ذریعے سے۔ یہ بھی اصل میں تصدہ تتصدہ تھا، وطب کے یکی از قواعد خصوصی ان باب،
اور باب تفاعل کے جو خصوصی قواعد ہیں، قواعد میں سے ایک قاعدے کے مطابق یک تائے آن حذف گردیدے است، ایک تا اس کی حذف ہو گئی ہے۔ کہنے کہ اصل سدا بمعنی سخت تشنے گردیدن است۔ سدا کے اصل معنی بہت زیادہ پیاسا ہونا، سخت تشنا گردیدن یعنی بہت زیادہ پیاسا ہونا۔ مجمع گوید، یہ مجموع البحرین لغت کی کتاب ہے مولانا مجمع، سمجھ رہے ہیں؟ مجمع یہ نہیں لوگوں کی بھیڑ نہیں، سمجھ رہے ہیں؟ لغت کی کتاب کا نام ہے مجمع، مجمع البحرین، مجمع البیان بھی ہے، ٹھیک۔ کہہ رہے ہیں کہ تصدا بمعنی روی آوردن، تصدا کے معنی ہے رخ کرنا، توجہ کرنا، و تعرض نمودن بچیزی مباشر، اور کسی کی چیز کی طرف متعرض ہونا ہے، مانند روی آوردن شخص تشنا بے آب، جیسے سخت پیاسے کا پانی کو دیکھنا، پیاسا انسان پانی کی طرف کیسے دیکھتا ہے؟ اتنی توجہ کے ساتھ۔ تصدا کے معنی ہے رخ کرنا، توجہ کرنا، ٹھیک۔ اس کے بعد ہے تلہا، تلہا یعنی غفلت می ورزی، بے توجہی کرنا۔ تصدا کا معنی توجہ کرنا تھا، رخ کرنا تھا، تلہا اسی کے برعکس ہے غفلت می ورزی، یعنی تم غفلت کرتے ہو، بے تب اعراض می نمائی، تم اعراض کرتے ہو، منہ پھیرتے ہو۔ مانند تصدا فعل مضارع مخاطب است، یہ بھی تصدا کی طرح مضارع کا حاضر کا صیغہ ہے، اسباب تفاعل کی یک تائے آن حذف گردیدہ، پر در اصل یہ کیا تھا؟ تلہا، تلہا کیا تھا؟ ہاں، قاعدے کے تحت ایک تا حذف ہو گئی۔ ان فعل لازم ہے، یہ فعل بھی کیا ہے؟ لازم ہے۔ وہ بے وسیلہ با یا ان متعدی میں شود، اس کو متعدی کرنے کے لیے با یا ان کو لانا پڑتا ہے۔ اور مصدر ثلاثی مجرد ان، مولانا یہ مصدر چاہیے، غلط لکھا ہوا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس کے ثلاثی مجرد کا جو مصدر ہے وہ کیا ہے؟ لحم ہے، ثلاثی مجرد کا۔ اور ثلاثی مزید کا کیا ہوگا مولانا؟ باب تفاعل ہے تو تلہا، تلہو کیا ہوگا؟ تفاعل تلہو۔ اور ثلاثی مجرد کا مصدر ہوگا اس کا لہ۔ چلے اب یہ تجزیہ ہو گئی، الفاظ معنی آپ نے سمجھ لیے، تجزیہ آپ نے دیکھ لی، اب ترکیب کا مرحلہ ہے، ترکیب انشاءاللہ کل کریں گے۔